انا کفینا کل مستہزئین، آج کا دن یقیناً اس اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایک ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، تحفظ ناموس رسالت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کے حوالے سے ملک کے اندر مختلف طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ایک طرف دینی جماعتیں ہیں جن میں تحریک لبیک اس وقت ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، جن کا یہ مطالبہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوگی، ہم اس ملک کے ساتھ تجارتی، اقتصادی، سفارتی تعلقات کو کسی بھی لیول پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا ہم گورنمنٹ کا رد عمل دیکھتے ہیں تو حکومت کے لوگ اس بات کو ٹھنڈے پیٹوں جو ہیں گوارا کرنے کے پر آمادہ و تیار ہیں۔ وہ فقط لپ سرونگ کے ذریعے یہ بات سمجھتے ہیں، فقط اپنے لبوں کو ہلا کے یہ بات سمجھتے ہیں کہ امت کے جذبات کو جو ہیں ہم ڈیل کر لیں گے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ مسئلہ بیان بازی کا نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مطالبہ کیا ہے کسی سطح کے اوپر ہمارے ملک کی ایک مذہبی جماعت نے کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کرنا چاہیے، تو یہ میرٹ کے اوپر اس لیے بات بنتی ہے کہ میکرون نے جو کام کیا اس نے باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ یہ کام کیا ہے۔ فرانس میں کسی ایک فرد کا یہ کام نہیں، کسی ادارے کا کام نہیں ہے، کسی صحافی کا کام نہیں ہے، بلکہ فرانسیسی پوری حکومت اس کے اندر ملوث ہے۔ اگر ان کو اس 21ویں صدی کے اندر بقائے باہمی کا خیال نہیں ہے، تہذیبوں کے تصادم سے بچنے کا خیال نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو حرمت اس کے تقدس کا خیال نہیں ہے، جبکہ ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ ڈیفیمیشن کے لاس کو مانتے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لاس کو مانتے ہیں، تو بلیسفیمی کے اوپر اس قدر جو بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو اگنائٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو مشتعل کرتے ہیں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارے اپنے ملک کے اندر 295 کا قانون اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ملک کے طول و عرض کے اندر کوئی توہین کا واقعہ ہو تو ہم اس کو سزائے موت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان ملکوں کے اس حرکت کو باقاعدہ طور پہ شریعت کے تناظر میں یا اپنے قومی جو قوانین ان کے تناظر میں ان کو ہم فلفل کر سکیں، تو کم از کم ہمارا یہ مطالبہ کرنا بنتا ہے کہ ہم ایسے ملک کا اقتصادی طور پہ، تجارتی طور پہ یا سفارتی طور پہ تعلقات رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے ملک کی کابینہ کے بعد لوگ اس قسم کے میسج دیتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا ایک انتہا پسندانہ، یہ ایک ایکسٹریمسٹ امپریشن دنیا میں جائے گا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میکرون کو اپنی امپریشن کی پرواہ نہیں ہے، وہ بد تہذیبی کو اور بدتمیزی کے اوپر اترا ہوا ہے، تو ہمیں اپنا ایک اچھا امپریشن، ایسا امپریشن جس کے اندر بے حمیتی نظر آئے، بے حسی نظر آئے، غفلت نظر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے وفائی نظر آئے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس بات کے اوپر ہم جو ہے نا ہمیں کوئی بھی ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے جس سے ہمارے بنیادی اعتقادات کے اوپر حرف آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر دور کے اندر، ہماری جماعت نے ہر دور کے اندر ختم نبوت کی بات کی ہے۔ جس وقت عاطف میاں قادیانی کو ملک کا مشیر خزانہ بنایا گیا تھا، اس وقت بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس حوالے سے اپنے موقف کو بڑے برملا انداز میں بیان کیا تھا۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر اگر حکومت ایک ایسے معاہدے کے چلی گئی تھی جو معاہدہ امت کی آواز تھا، اور اب اس معاہدے کو جب پورا کرنے کا وقت آیا تھا تو بجائے اس کے کہ وہ اس مسئلے کے اندر کوئی موجودہ کوئی دشواری تھی تو اس کو ٹیبل کے اوپر لا کر یہ بات کرنے کی کوشش کرتی کہ ہمیں کچھ مزید ٹائم دیا جائے، ہم ٹائم فریم کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے فوراً سے پہلے اشتعال کا راستہ اور بدعہدی کا راستہ اختیار کیا اور حکومت کے وزراء نے اس مسئلے کے اندر بڑے بلند بانگ قسم کے دعوے کیے۔ لیکن ہم اس بات کو پہلے ہی اسیس کر چکے تھے کہ پاکستانی قوم میں جو بڑی بے حسی آ چکی ہے، بہت مان ملات میں غفلت آ چکی ہے، لیکن حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی بھی یہ قوم جانے دینے کے لیے مادہ تیار ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے تھے کہ اس عمل کے نتیجے کے اندر پولیس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہوگا، پولیس کو کل کسی چیلنج کا سامنا کرنے، دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر پبلک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کسی موقع پہ ٹکرا جاتی ہے تو الٹیمیٹلی لیٹر سٹیجز کے اوپر کل ملک میں کوئی اور بحران پیدا ہوتا ہے تو پولیس اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے سے قاصر رہے گی۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں پولیس کی بے تقیری کرنے کے اندر بھی اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک ٹکراؤ اور ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ بالکل آئینی اعتبار سے بھی درست تھا، شرعی اعتبار سے بھی درست تھا، قانونی اعتبار سے بھی درست تھا، اور ملک کے اندر جو کچھ اس حوالے سے ہوا ہے، جس انداز میں اجتماعات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح پاکستانی شہریوں میں گولیاں چلائی گئی ہیں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے ہم نے بغیر کسی لگی لپٹی کو رکھے ہوئے، بغیر کسی مداہنت کا شکار ہوئے، بغیر تحفظات کا شکار ہوئے، ہم نے اس مسئلے کے اندر اپنا موقف جو تھا ببانگ دہل بیان کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا کے اوپر پہلے دن سے ہمارا موقف موجود ہے
پاکستان کے موقر اداروں کو اور موقر جو جریدے ہیں ان کو بھی ہم اس مسئلے کے اندر جو گائیڈ کر چکے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس مسئلے کا مکمل یکسو ہے. یہ مسئلہ نہ کسی فرقے کا مسئلہ ہے نہ کسی جماعت کا مسئلہ ہے, بلکہ یہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر انہوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے, اور مجرمانہ غفلت ہی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ باقاعدہ طور پر سنگین نوعیت کی اس کے اندر غلطیاں کی گئی ہیں, اور ملک کے شہریوں کو اس بات پر مادہ تیار کیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. اور آج مختلف اداروں کے بسا لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, ڈاکٹرز کی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی, اور اسی طرح ملک کے تمام دینی طبقات کی, وکلاء کی, سول سوسائٹی کے لوگوں کی کو اس مسئلے کے اندر حکومت کو کنڈیم کر رہے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہم آج کا اجتماع تحریک لبیک کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ جو حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں, ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے ہم نے منعقد کیا ہے. اور ہمیں حضرت ساجد میر صاحب کی, حضرت حافظ عبدالکریم صاحب کی مکمل سرپرستی اور تائید حاصل ہے, اور ہم ان کی بھی ساتھ نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جمعیت کی کابینہ کے سینئر ارکان بابر فروق رحیمی صاحب, محمد علی یزدانی صاحب, ریاض الرحمان یزدانی صاحب, کاشف رنداوا صاحب, محسن بھائی, اسی طرح ڈاکٹر زعیم الدین عابد صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے جو انہوں نے کیا ہے یہ یقیناً ہمیں بھی کرنا چاہیے, اور ہم بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. جمعے کے اجتماعات ہوں, درس ہو, تدریس ہوں, اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر کوئی بھی لائے عمل جس کو ترتیب دیتے ہیں تحریک لبیک اور ان کے حلیف اس مسئلے کے اندر, ہم اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ, افرادی طور پہ اس کی مکمل تائید کریں گے. اور اس مسئلے کے اندر کسی کے ساتھ غفلت کا اگر مظاہرہ کیا گیا تو انشاءاللہ حکومت کا بھرپور طریقے سے احتساب کیا جائے گا اور حکومت کا بھرپور محاسبہ کیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں ان تمام قیدیوں کو جنہیں اس حوالے سے جو گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کرنا چاہیے, اور جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں انہیں ریلیز کرنا چاہیے, اور جو بندیاں لگائی گئی ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے. انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جماعت کے ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کے اور پاکستان کے تمام دینی رہنماؤں کے اور پاکستان کے تمام دینی کارکنان کے شانہ بشانہ ہے. جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, تحریک لبیک, غرض یہ کہ ملک کی کوئی بھی جماعت اگر تحفظ شعائر اسلام کے لیے میدان عمل میں نکلے گی تو انشاءاللہ ہم اس کی غیر مشروط تائید کریں گے. اور یہ تائید جو ہے کوئی اپنے فائدے کو سمیٹنے کے لیے نہیں, کوئی اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ایک دینی فریضے کے تحت ہے اور ایک ہمارے منہج کے لحاظ سے ہے, ہمارے منشور کے لحاظ سے ہے. انشاءاللہ یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا, اور یہاں پہ سیکولرزم کو پروموٹ کرتے وقت کوئی ملک کے اندر جو ہے نا ایجنسیاں, ادارے حرکت میں نہیں آتے. عورت بعد میں کیسی کیسی بہودگی والے نعرے لگائے گئے, قوم لوط کے عمل کو پروموٹ کرنے والی بات کی گئی, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اہانت کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن کوئی قانون ضابطہ حرکت میں نہیں آیا. تو کیا وجہ ہے کہ آج اگر ایک گروہ یہ بات کہتا ہے, ایک جماعت یہ بات کہتی ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں مارچ کرنا ہے, اگر مارچ ہو جائے تو کیا طوفان آ جائے گا, اس میں کون سی قیامت آ جائے گی. ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر یہاں زیادتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور ہمارا کام مظلوموں کا ساتھ دیں اور جن لوگوں نے زیادتی ان کا ساتھ دیں. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں کے ساتھ جو نقصان ہمیں اس سے ہمدردی ہے, لیکن اس تمام کے تمام نقصان کی ذمہ داری حکومت کی جو ہے غفلت اور جو ہے ان کی مس مینجمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے, اور یہاں پر شاعر اسلام کے تحفظ کے حوالے سے فاصلے ہوتی رہتی ہیں, مدارس کے بارے میں, علماء دین کے بارے میں, حرمت رسول اللہ کے بارے میں, ہمیں ان تمام محاذوں کے اوپر دین کا کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو نعرہ لگاتے ہیں وہ لوگ, اس پر تو ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اور سے انکار نہیں کر سکتا, لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا, سڑکیں بند کی گئی اور پورے ملک کو جو ہے چین کر دیا گیا اور گڈے لے کر لوگ پر سڑکوں پر آ جاتے ہیں, کہ اسلام نے ایسی تعلیمات ہے کہ نبی کی حرمت کے لیے یہ سب ان کے حرمت کے نام پر اپنے شہریوں کو, اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتی ہے. دیکھیں یہ آپ مجھے بتائیں بات, بنیادی طور پر بات یہ کہ کیا آپ نے ملک میں کہا ڈیکورم مینٹین کیا ہے, کیا ملک میں ایسی ایس او پیز جنریٹ کیا ہے جن کو پورا من احتجاج کا رائٹ دیا جائے. اگر عورت مارچ کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس کو پوری سیکورٹی بھی دی جاتی ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. اگر وہ فیض آباد میں مارچ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ اس مارچ کو ایک مشتعل ہجوم کی شکل کیوں دینا چاہتے ہیں, ان کو وہاں منعقد کرنے دیں, کیا ہو جائے گا اس سے. تو میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر اگر آپ پورا من احتجاج کو روکتے ہیں اور جائز احتجاج کو روکتے ہیں تو الٹیمیٹلی معاشرے اشتعال پیدا ہوتا ہے, اور اس اشتعال کی تمام کا ذمہ داری حکومت کے اوپر خود عائد ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ سوال یہی ہے, کوئی بھی چیز جو ہے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ نہیں, مطلب یہ کہ آپ بھی اور میں بھی, ہمارے نزدیک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے اس کے لیے کسی صورت ایک رتی برابر کسی سے کم نہیں ہے. اگر آپ اس پہ اس کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں سڑک روک کر, تو کیا آپ اب درجہ مسلمان ہیں ان سے, کیا اس طرح سے ڈیفائن کیا جائے. کہنے کے بعد مطلب یہی ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو وضع کرنا ہوگا, کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں, کوئی مشترکہ کوئی ایسا محاذ بنائیں
جہاں سے ایک مشترکہ آواز ہے، نہ کہ بعد میں جب ایک واقعہ ہو گیا ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ نعرے یقینی کر رہے ہیں. تو اس پر میں آپ کو چھوٹی بات ہے، ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اس حوالے سے بالکل ٹریک ریکارڈ کلیئر ہے دینی جماعتوں کا کہ انہوں نے ہمیشہ پیسفل انداز کے اندر مختلف مقابلات کے اوپر جو ہے احتجاج کیے. میں یہاں پہ بالکل ایک بات کلیئر آن دی ریکارڈ رہا تھا، تحریک لبیک کے بھی آخری احتجاج میں جس میں آدم حسین رضوی صاحب بھی زندہ تھے، اس اجتماع کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ جس کے اندر کوئی وائلنس ہو. یہ وائلنس کریٹ کب ہوا کہ جب اس اجتماع کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی جو اسلام آباد فیض آباد جانا جاتا تھا. آپ مجھے یہ بات ہے خان صاحب اگر الیکٹورل ریفارمز کے لیے 126-28 دن کے لیے ملک کو بند کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، پہیا جام کی اپیل کر سکتے ہیں، بلوں کو آگ لگانے کی بات کر سکتے ہیں، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرنے کی بات کر سکتے ہیں، سول نافرمانی کی بات کر سکتے ہیں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کیا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے یہ ذرائع استعمال نہیں کیے جا سکتے. ہمیں کبھی میرٹ کے اوپر چیزوں کو لینا چاہیے. ہم سیاسی مطالبات کے لیے تو احتجاج کے تمام ذرائع کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اسلام کے لیے ہم اس کے اندر اونچ نیچ کر کے یا ایج پیج نکال کے ان مطالبوں گریوٹی کو کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات کہیں پر ہوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو یا کہیں کے اداروں کو نقصان ہوا ہے تو ہم نے تو کبھی اس کی تائید نہیں کی، لیکن ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی روٹ کاز کو تو آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے نا کہ آپ کا ایک معاہدہ ہوا ہے، آپ اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے اس طریقے کے لیڈروں کو گرفتار کر رہے ہیں اور پبلک کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معاہدہ قابل قبول نہیں، اور آپ پریکٹس کر بھی رہے ہیں کہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے ملک کو خود اس آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز جو سیاسی مظاہروں کے لیے سیاسی اجتماعات کے لیے آپ قبول کرتے ہیں اس سے کہیں بڑی ایس او پیز جو ہے نا آپ کو ان کے اندر فلیکسیبلٹی دینی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے. اور اس مسئلے کے اندر جو ہے نا ہاں کے جو سیاسی اصول و ضوابط یا اجتماع کنڈکٹ کرنے والے ایس او پیز کو مزید جو ہے نا ان کو انٹریکیٹڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. 14 ملین مارچ ہوئے ہیں، مجلس عمل کے کراچی سے اسلام آباد تک ہوئے ہیں، ایک پتہ بھی نہیں ڈھونڈا. بے شک آپ سے لاکھوں لوگ ہیں جو یورپی ممالک میں اور باقی دنیا میں جو ہمارے پاکستانی گئے ہیں روزگار کما رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی جو ملک کی آمدنی ہے اس کا سب سے بڑا حصہ وہ ریمیٹنسز ہیں جو تقریباً اس وقت سب سے بڑا کارنامہ یہی کہا جا رہا ہے کہ $2 بلین سے زیادہ ماہانہ آ رہے ہیں. کہ اگر اس قسم کا کچھ اسٹیپ اٹھاتی ہے پاکستان، اگر ایسا کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ معیشت بہت بری طرح سے متاثر ہوگی. اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا؟ میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں ایسی جو کامن سینس بھی ان کو آبزرو کر سکتی ہے بڑے آرام سے. آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کو 2 لاکھ 4 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے اور اس سے آپ کا گھریلو خرچہ بڑے اچھے طریقے چلتا جاتا ہے. پھر ایک شیاتی آتی ہے کہ آپ کا جو وہاں پہ ایم ڈی ہے یا جنرل مینیجر ہے جو آپ کا ہیڈ ہے اس ادارے کا، وہ آپ کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. اب ان ماں بہن کی گالیوں کے بعد آپ کو 4 لاکھ روپے مل رہے ہیں، لیکن آپ کا ضمیر اس بات گوارا نہیں کرتا کہ آپ اس ادارے کے اندر رہیں جہاں پہ آپ کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ماؤں بہنوں کی گالیاں کھا کر اپنی معیشت کے اوپر جو ہے نا کار بند رہنا، یہ شاید ہی کوئی بندہ اس پہ مادہ تیار ہو. آپ کسی محلے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے نا آپ کا بڑے خوش اسلوبی سے رہتے ہیں، پھر ایک سیاسی آتی ہے اس محلے میں کچھ اباش لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو برا بلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے والدین کی توہین کرتے ہیں، تو آپ وہاں سے مائگریٹ کرنے کو پریفر کریں گے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس ایریے کے اندر معیشت کے استحکام کے لیے کوششوں کو سبوتاج کر دی ہے. ہمارے لیے معیشت کے معاملات جو ہیں غیر اہم ہو جاتے ہیں اس موقع پر جب ہمارے دین کی بات ہو، ہمارے اللہ تعالیٰ کی بات ہو، ہمارے رسول اللہ کی بات ہو. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات آتا ہوں کہ آپ ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے ہم شراب کے کاروبار کو یہاں پہ الاؤ کر دیں، یا ملک کی معیشت کو چلانے ہم یہاں پہ پروسٹیٹیوشن کو الاؤ کر دیں، کیا ملک کی معیشت چلانے کے لیے ہم یہاں پہ گیمبلنگ کو الاؤ کر دیں، کیا ملک کی معیشت کو بہتر بنانے ہم یہاں پہ پورنوگرافی کے کاروبار کو عام کر دیں. کوئی بندہ معیشت کی بہتر بنانے کے لیے ان تمام غیر شرعی غیر اخلاقی اقدامات کی حفاظت جو ہے نا تائید نہیں کرے گا. اس لیے کہ جو انسان کی اپنی انسانیت ہے، اس کی اپنی اخلاقی اقدار ہے، اگر وہ مجروح ہو جاتا ہے ہم نے معیشت کو کیا کرنا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی کاسٹ کے اوپر اگر کوئی فرانس ہمیں 4 ٹکے دینا بھی جاتا ہے تو ہمیں جوتی کی نوک میں رکھ کر واپس کرنا چاہیے ان پیسوں. فروخی صاحب، یہ عمران خان کی جب ذات کا مسئلہ تھا، آپ تو ماشاءاللہ باخبر آدمی ہیں، تو چائنیز صدر آ رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نہ آئے،